بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسلام وقار۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں ہر طرف ضمنی الیکشن کے ملتوی ہونے کی بحث ہے۔ یہ ضمنی الیکشن ملتوی بھی ہو سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے۔ اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے اور ان لوگوں نے کرنا ہے جو پاکستان میں الیکشن کا فیصلہ کرتے ہیں۔ حکومت کی ہر ممکنہ حد تک کوشش ہے کہ الیکشن ملتوی ہوں، جبکہ تحریک انصاف اس پر ہمیشہ سے احتجاج کرتی آ رہی ہے۔ تحریک انصاف کا موقف ہے، دو جو پنجاب اسمبلی کے حلقے ہیں، ایک جو نیشنل اسمبلی ملتان کا حلقہ ہے، کم از کم ان حلقوں میں ہر صورت الیکشنز ہو۔ یہ تحریک انصاف کا آفیشلی موقف ہے، کیونکہ تحریک انصاف وہاں پہ بڑا اسٹرگل کر رہی ہے۔ باقی تحریک انصاف کا ایک کنسرن ہے کہ ان 10 حلقوں، چونکہ اسپیکر نے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق 10 حلقے سلیکٹ کیے ہیں، یہ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ ان 10 حلقوں میں آپ الیکشن نہ کروائیں، آپ سارے استعفے منظور کر کے پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی کسی بھی تحریک انصاف کے ممبر نے استعفیٰ دیا ہے، آپ اس پر ووٹنگ کروائیں، وہاں پر الیکشن کروائیں۔ اب آج کی ویڈیو ہم بنائیں گے اپنے حلقہ، جو میرا حلقہ ہے، میری تحصیل ہے PP241۔ PP241 میں 2 امیدوار جو ہیں وہ مد مقابل ہیں۔ تحریک انصاف کی طرف سے ملک مظفر صاحب ہیں اور مسلم لیگ نون کی طرف سے جو وہاں کے موجودہ MNA ہیں احسان اللہ باجوہ، ان کے بھائی ہیں امان اللہ باجوہ۔ آپ سب لوگ، میرا خیال ہے کوئی پچھلے 2-2.5 ماہ سے، چونکہ یہ پروسیس 2 ماہ سے چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح وہاں پہ کمپین جو ہے وہ جاری ہے۔ اب پاکستان کی عوام، جو میرے حلقے میری تحصیل کی عوام ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، آپ کسی بھی پارٹی کو نہ دیکھیں، آپ میرٹ پہ فیصلہ کریں کہ ہمیں کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا چاہیے۔ آپ میرٹ پہ فیصلہ کریں۔ اگر آپ کے مطابق میرٹ پہ فیصلہ کرنا مشکل ہے تو پھر آپ پارٹی چوائس بھی کر سکتے ہیں۔ آپ پھر یہ دیکھ سکتے ہیں کون سی پارٹی میرٹ پہ ہے، کون سی پارٹی پاکستان پہ ہے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے، آپ اپنا فیصلہ جو ہے وہ پیورلی میرٹ پہ کریں۔ میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے امید ہے آپ جو ہے وہ میرٹ کا خیال رکھیں گے یا آپ میرٹ پر پہنچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ بتاتا ہوں، مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں امان اللہ باجوہ صاحب، ان کا کوئی سیاسی کیریئر نہیں ہے، کبھی زندگی میں وہ کونسلر تک منتخب نہیں ہوئے، کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی انہوں نے جوائن نہیں کی، پولیٹیکل اجتماع سے خطاب نہیں کیا، کسی بھی سیاسی جماعت کے وہ رکن نہیں رہے۔ جبکہ ان کے مد مقابل جو ملک مظفر صاحب ہیں، وہ 2011 سے ایکٹیو پالیٹکس میں ہیں اور ان کی ایک ہی جماعت ہے، پاکستان تحریک انصاف۔ وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہے ہیں، MNA کا الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا ہوا ہے، اور پچھلے 10 سے 12 سال سے 15 سال سے وہ لوگوں سے جڑے ہیں، اور 10 سے 12 سال سے وہ پاکستان کی تحریک انصاف کے جو وہاں پہ ورکرز ہیں، جو ہماری تحصیل کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ وہ کنیکٹ ہیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ اگر آپ تعلیم کے میدان میں دیکھیں تو جو امان اللہ باجوہ صاحب ہیں، ان کی تعلیم جو ہے وہ میرا خیال ہے میٹرک سے زیادہ نہیں ہوگی، اگر ہوئی بھی، یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ ان کا میٹرک کلیئر ہے یا نہیں کلیئر، ان کی تعلیم جو ہے میٹرک ہے۔ دوسرے نمبر پہ ملک مظفر صاحب جو ہیں، وہ پاکستان کی ویل ایجوکیٹ، بہت اچھی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں۔ ملک مظفر صاحب ایچسن کالج سے پڑھے ہوئے ہیں، اس کے بعد گورنمنٹ کالج GC یونیورسٹی لاہور سے وہ راوین بھی ہیں، اس کے بعد انہوں نے LLB کیا ہوا ہے، انہوں نے لاہور سے لا کیا ہوا ہے۔ وہ ایک پڑھے لکھے، باشعور اور عقل سمجھ رکھنے والے انسان ہیں۔ اب تیسرے نمبر پہ ہم فیصلہ کرتے ہیں جو امان اللہ باجوہ صاحب ہیں، ان کا جو پبلک لین دین ہے، آپ کبھی ڈارا والا کے لوگوں سے پوچھ کے دیکھیں ان کا پبلک لین دین کیسا ہے، اور ملک مظفر صاحب کا آپ دیکھیں۔ اگر آپ ملک مظفر صاحب کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ملک صاحب کے جو والد صاحب ہیں، انہوں نے تحصیل چشتیاں سٹی کے لیے اپنی جو ذاتی جائیداد تھی وہ وقف کی۔ ابھی بھی چشتیاں میں بہت سے ایسے ادارے ہیں، بہت سے ایسے آفس ہیں جن کی ملکیت جو ہے وہ ملک مظفر صاحب کے والد صاحب کی تھی، انہوں نے وہ سرکار کو بطور تحفہ دی تھی۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سے رفائی کام کیے ہیں۔ ابھی حال ہی میں میرا خیال ہے 2 سال پہلے DPO صاحبہ نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ جو ہے نا تحصیل چشتیاں میں، جو سٹی چشتیاں ہیں، وہاں پر آپ CCTV کیمرے لگوائیں، تو انہوں نے اپنی جیب سے وہ کیمرے لگوائے تھے۔ جبکہ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں نا تو جو MNA صاحب تھے، جو موجودہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے بھائی، انہوں نے الیکشن 2018 کے دوران
بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے، میں اپنی جیب سے یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا. انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. اگر آپ نے انہیں ووٹ دینا ہے نا، تو کم از کم میری آپ سے گزارش ہے، ان کا جو آبائی گھر ہے نا ڈارا والا میں 174 مراد میں، آپ کم از کم اس کو دیکھ لیں. جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا کام کروائیں گے آپ کا، کتنے کے یہ لوگوں سے میل جو رکھتے ہیں. آپ ان کی وہ وہاں آبائی گاؤں میں اگر آپ جا سکیں تو آپ ضرور جائیں. تیسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں جو سب سے اہم بات ہے. جو بھی بندہ پنجاب اسمبلی سے یا نیشنل اسمبلی کے ٹکٹ پہ یا نیشنل اسمبلی میں الیکٹ ہو کے جاتا ہے، وہ وہاں پر اپنے حلقے کی آواز بلند کرتا ہے، وہ وہاں پر بولتا ہے، وہاں پر لوگوں کے جو مسائل ہے اسے اجاگر کرتا ہے. اب جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، آپ کمپین کے دوران کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ عوام مجمع کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ تقریر کر رہے ہوں. نہیں، اسے بولنا بھی نہیں آتا. ابھی ضمنی الیکشن کے حوالے سے چند اینکر حضرات انہوں نے رابطہ کیا تھا، تو ہمارے موصوف جو مسلم لیگ نون کے تھے، انہوں نے کہا جی آپ سے میرے بڑے بھائی جو ایم این اے ہیں وہ بات کریں گے. تو دوسری جانب ملک مظفر صاحب ہیں، وہ ویل پاکستان کے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ انہیں مدعو کریں، وہاں پہ جا کے گفتگو کریں گے. گفتگو کیا، وہ جب آپوزیشن میں تھے تو وہ تقریباً ہر ہفتے جو نیوز چینل وغیرہ تھے یا جو وہاں کے لوکل نمائندے تھے ان سے ملتے تھے، اپنے مسائل اجاگر کرتے تھے، لوگوں کے مسائل کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے. اب تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی، اس کے بعد وہ پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے بھی مختلف چینلز پر جایا کرتے تھے. مطلب یہاں پر بھی میرٹ واضح ہے. اچھا، جو سب سے اہم بات ہوتی ہے کسی بھی حلقے کی، کسی بھی لوگوں حلقے کے رہنے والے لوگوں کے لیے جو مین چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو الیکٹڈ نمائندہ ہے اس کی کم از کم پرسنالٹی ایسی ہو کہ وہ واقعی ہمیں محسوس ہو کہ وہ ہم میں سے ہی ہے. اب موصوف سے آپ کبھی مل لیں تو آپ کو شاید لگے گا کہ موصوف کوئی ایسی شخصیت ہے کہ پتہ نہیں دنیا کے کس کونے سے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ موصوف کے اندر ایسی کوئی کوالٹی موجود نہیں ہے جو کم از کم ایک پولیٹیشین میں ضرور ہونی چاہیے. دوسری طرف سے ملک مظفر صاحب ہیں، آپ ان سے ملیں، ان کا اخلاق، ان کا لوگوں کے ساتھ تعلق، ان کا رابطہ، وہ سب جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اچھا، اب پاکستان کی اگر آپ بات کریں گے تو آپ نے پارٹی دیکھنی ہے، آپ نے میرٹ یہاں پر پارٹی کا دیکھنا ہے. اگر آپ پاکستان کی بات کریں گے تو ایک جماعت وہ ہے جو پاکستان کے حق کے لیے، پاکستان کی سوورینٹی کے لیے، پاکستان کو دنیا میں اس مقام تک لے جانے کا منشور رکھتی ہے کہ دوسری جو پارٹی ہے وہ اس کے ریورس ہے. عمران خان صاحب جب انہوں نے اقوام متحدہ میں سپیچ کی، پاکستان کا نام بلند ہوا، دنیا نے دیکھا پاکستان میں ایک عظیم لیڈر ہے. جبکہ دوسری جانب ابھی حال ہی میں ایک یونیورسٹی میں جب کرپشن پہ بات ہوئی تو اگزامپل کے طور پر انہوں نے پاکستان کے 3rd ٹائم الیکٹڈ پرائم منسٹر میاں نواز شریف، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، ان کی اگزامپل دی. ایک بندہ وہ جو عالم اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے، دوسرا بندہ وہ جو عالم کرپشن کی نمائندگی کر رہا ہے. یہاں پر بھی میرٹ واضح ہے. اچھا، دوسرے نمبر پہ عمران خان صاحب جو تحریک انصاف سے ہیں، انہوں نے پاکستان، ان کا رہنا سہنا جینا مرنا سب پاکستان میں ہے. ایون جب 2013 کے الیکشن میں وہ گر گئے تھے، ان کا علاج بھی ان کے ہاسپٹل شوکت خانم میں ہوا. جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے جو لیڈران ہیں، جو پارٹی عہدیداران ہیں، ان کا اگر چھوٹا سا بھی چیک اپ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ لندن میں ہوتا ہے. اور محترمہ موصوف مریم نواز شریف صاحب فرماتی ہیں میری چھوٹی سی ایک سرجری ہے، وہ لندن میں نے کروانے جانا ہے. پتہ نہیں کون سی سرجری ہیں ان کی. شہباز شریف صاحب جناب اپنا ہارٹ چیک اپ کروانے جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں، نواز شریف صاحب کا علاج وہاں پہ ہوتا ہے. ان سب کا علاج وہاں پہ ہوتا ہے. یہ پاکستان میں صرف حکمرانی کرنی آتی ہیں. سو یہاں پر بھی میرٹ واضح ہے. تیسرے نمبر پہ سب سے اہم چیز، کسی بھی جو پولیٹیکل پارٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے، عوام کی یہ منشا ہوتی ہے ہم جس پارٹی کو سپورٹ کریں اس پارٹی کے لیڈر کا سب کچھ پاکستان میں ہو. عمران خان کے جو ایسٹ ہیں سارے پاکستان میں ہیں. عمران خان کا ایک لندن فلیٹ تھا، اس نے وہاں پہ وہ سیل کر دیا. اب پوری دنیا میں عمران خان کا کوئی ایسٹ نہیں ہے. جبکہ میاں نواز شریف صاحب کے اگر آپ ایسٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو پوری دنیا میں سب سے کم پاکستان میں ہے، سب سے زیادہ ایسٹ جو ہیں ان کے لندن میں ہیں. اب لیڈر جو ہے وہ نعرے لگاتا ہے میں پاکستان میں غربت ختم کر دوں گا، اور کہتا ہے کہ میں پاکستان کو ایک عظیم ملک بنا دوں گا. بیٹے اس کے لندن کو عظیم لندن بنا رہے ہیں. اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ عام لوگوں میں رہتا ہے. جب اس پہ مشکلات آئیں تو وہ لوگوں میں جاتا ہے. عمران خان صاحب کو جب 2000 یہ ابھی 22 میں
جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو خان صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی میں عوام میں جانا پسند کرتا ہوں. جبکہ میاں صاحب کی جب حکومت ختم ہوئی تو ان سے پوچھا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں لندن جانا چاہتا ہوں. یہ چند ایک واضح فرق ہیں جو آپ کو دیکھنے چاہیے. ایک سب سے بنیادی فرق جو ہے، جو چشتیاں کا حلقہ ہے اس میں برادریزم بڑا چلتا ہے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس الیکشن میں لوگ جو ہے برادریزم سے ہٹ کر لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. میری آپ سب سے گزارش ہے خدا کے لیے اس حلقے کم از کم اس الیکشن میں آپ برادریزم کو نہ لے کے جائیں. یہ الیکشن جو ہے نا، یہ اس طرح کا الیکشن ہے، یہ دو نظریات کا الیکشن ہے. ابھی میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے بہت بڑے سپورٹر ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک بار کہا تھا کہ آپ ایسا کریں، آپ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی میری ایک شرط ہے، آپ اس کو پورا اترے تو میں مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر دوں گا. انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں جی آپ مسلم لیگ نون کو اس لیے سپورٹ کریں کیونکہ جو ایم پی اے کے امیدوار ہیں وہ آپ کے گاؤں سے ہیں. تو میں نے کہا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اگر میرے گاؤں سے ہیں تو کوئی اس کا یہ نہیں ہے کہ میں اس کو سپورٹ کروں. ہاں میری ایک شرط ہے، اگر آپ یہ پوری کر دیں تو میں مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر دوں گا. وہ شرط میری یہ تھی کہ آپ جو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کی کوئی ایک اچھی خوبی مجھے بتا دیں، اور جو تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کی کوئی ایک خامی جو ہے مجھے بتا دیں. اب تقریباً میرا خیال ہے 1.5 ماہ سے انتظار کر رہا ہوں. میرے وہ دوست، اب میں انہیں کال کرتا ہوں وہ کال ریسیو نہیں کرتے، تو میں تو بڑا منتظر تھا کہ یہ بندہ جو ہے اپنے جو کینڈیڈیٹ کی نہ کوئی ایک خوبی تو ضرور لے کے آئے گا. وہ آف دا ریکارڈ چند دوستوں نے مجھے بتایا، اس نے کسی کو یہ کہا ہے کہ یار میں نے تو اپنے جو کینڈیڈیٹ کی خوبیاں تلاش کرنے کی کوشش کی، مجھے تو اس کی کوئی خوبی ملی نہیں. آج بھی میں سمجھتا ہوں جو چشتیاں کی عوام ہے انہیں یہی مطالبہ کرنا چاہیے کہ مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی کوئی ایک خوبی ہمیں بتا دی جائے، اور تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی کوئی ایک خامی ہمیں بتا دی جائے. ٹھیک ہے، اگر اس میں ایک خوبی بھی ہوگی تو ہم اسے سپورٹ کریں گے، اس کی ایک خامی بھی ہوگی تو ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. یہ کم از کم اگر چشتیاں کی عوام یہی مطالبہ کر رہے تو 90% جو ہے وہ میرا مکمل میں یہ پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 90% لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے. آخر میں چشتیاں کی عوام سے، حلقہ 241 کی عوام سے میری گزارش ہے، ووٹ آپ کا بنیادی حق ہے، اس بنیادی حق کو ضرور استعمال کریں. الیکشن ڈے پر ضرور ووٹ کاسٹ کریں، بڑھ چڑھ کر ووٹ کاسٹ کریں، تاکہ آپ کا جو کانسٹیٹیوشن نے آپ کو جو رائٹ دیا ہے، کانسٹیٹیوشن نے جو آپ کو پاور دی ہے، آپ اس پاور کو